نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ کہ آج فیضان رمضان کورس کی 7ویں کلاس اور بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو آج ہم اس کے متعلق بات سنیں گے۔ مگر یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ جیسا بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1002 پر در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاکت و اکراہ، یعنی اگر کوئی جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے کاٹ ڈالنے یا سخت مارنے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال، تو اگر روزہ دار جانتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کر دینا یا ترک کرنا گناہ نہیں ہے۔ یہ حالات آج کل بھی انڈیا کے اندر بعض جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اکراہ سے مراد یہی ہے کہ بندہ مجبور ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا یار تو نہ روزہ رکھاں، تو سویرے نہ رکھیں، تو مطلب تھوڑی سی بات کہنے سے چلو ٹھیک ہے جی وہ بس یہ مجبوری بن گئی تھی، تو مجبوری یہ نہیں، مجبوری یہ ہے کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، عضو کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا کسی کے بہت زیادہ مارنے کی دھمکی ہو، اور یہ بھی یقین ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا یا نہیں توڑا تو یہ بندہ ایسا کر گزرے گا، پھر کرنے کی اجازت، توڑنے کی اجازت۔ نقصان عقل اور جہاد یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہیں، ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہے۔ یہ بہار شریعت میں لکھا ہے۔ اب اس میں نے ذکر کیا سفر کا کہ سفر میں روزہ نہ رکھے، دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بندہ سفر پہ ہے۔ اور سفر کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض کا ذہن یہ بنتا ہے یار وہ ایک دن کا سفر بھی سفر ہی ہوتا ہے، تو ایک دن کا سفر 3 دن کا سفر کم و بیش 92 کلومیٹر اور ایک دن کا سفر 30 کلومیٹر، تو ہمارے بعض احباب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں سے 6 کلومیٹر فتح پور بھی جائیں تو سفر ہی ہے۔ تو سفر سے متعلق 3 طرح کے احکام ہیں، ایک نماز کا کہ نماز قصر، اور دوسرا روزے کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت، اور تیسرا عورت کا تنہا سفر کرنا، سفر شرعی عورت تنہا نہیں کر سکتی۔ اب نماز تو ہم نے کر لی جی، وہ نماز تو جی 6 کلومیٹر پہ بھی ہو تو بھائی وہ تو قصر کریں گے نا، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام احادیث پر عمل کرتے ہیں، جہاں ایک دن کے سفر کی بات ہے تو ہم تو اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے 92 کلومیٹر سے زائد سفر کرنے کا ارادہ کیا ہو اور وہ اپنے شہر سے باہر نکل جائے، تو چاہے 5 کلومیٹر بھی کیا ہو تو نماز قصر پڑے گا، شہر سے نکل گیا تو نماز قصر کرے گا۔ ہمارا تو حدیث پاک بھی ربی عمل ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نیت چاہے 6 کلومیٹر کی ہو تو وہ مسافر ہی ہے، تو میرے پیارے اس کا مطلب یہ ہوا جس نے 6 کلومیٹر کے سفر پہ جانا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ دین ہے، مذاق نہیں ہے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ سفر کی مقدار کیا ہے؟ سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل، بعض جگہ پہ 48 میل لکھا ہے، تو 48 میل پرانے جو جدید دور کے 57.5 میل کے برابر ہیں،
اور 57.5 میل کو آپ کنورٹ کریں گے کلومیٹر پہ تو یہ 92 کلومیٹر سے زائد کا سفر بنے گا تقریباً۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا وہ اب شرعاً مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے۔ مطلب بندہ 92 کلومیٹر سے زائد سفر کے لیے جا رہا ہے اور بندے کو پتہ ہے تو اس دوران سحری کا ٹائم آ گیا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، نماز میں بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ نماز اور روزے میں فرق ہے، نماز قصر کرنی ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اجر و ثواب زیادہ ہوگا، مگر 4 رکعت والی فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے۔ نہیں کرے گا قصر، جان بوجھ کے پوری 4 پڑھے گا فرضوں کی تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر قصداً 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا ہے تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے کہ اس نے واجب ترک کیا ہے، لہذا توبہ کرے۔ بلکہ فقہاء نے لکھا اور نماز کا اعادہ بھی ہے، نماز بھی دوبارہ پڑھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا تحفہ ہے۔ قصر صرف 4 فرضوں میں ہوتی، 3 میں بھی نہیں ہوتی اور 2 کی تو ہوتی نہیں، اور اگر کسی بندے نے 2 پر قاعدہ ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ 4 ہی پڑھ لی تو فرض ہوا ہی نہیں ہے، وہ نماز ساری نفل ہو گئی۔ اچھا، قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں، باقی سنتوں اور وطر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی مسافر ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں مہمان گیا تو 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا وہاں۔ اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لیے اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر فوجی جاتے ہیں تو آج کل جو فوجی جا رہے ہیں نا یا پچھلے دنوں میں گئے ہیں تو یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی دیر کے لیے کس جگہ ٹھہرنا، یہ تو مسافر ہی رہیں گے، 92 کلومیٹر سے زائد کہیں گئے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 200 کلومیٹر پر بھیج دیا اور وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ یہاں 2 ماہ قیام کریں گے، تو جیسے ہی 2 ماہ کی نیت ہو گئی تو آپ مسافر والے احکام آپ سے ختم ہو گئے، روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرنی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اس کے ٹوٹل 33 حروف بنتے ہیں، تو ان 33 حروف کی نسبت سے روزہ نہ رکھنے کی اجازات پر مبنی 33 مدنی پھول ہیں جو الگ الگ دوبارہ سے ہم سماعت کریں گے۔ نمبر 1، مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے، سفر اچھا ہے، سکون دہ ہے تو اور بندہ سہ بھی سکتا ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے، زیادہ اجر ملے گا۔ نمبر 2، اگر خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر یعنی نقصان نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، اور اگر دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ میاں بیوی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک نے روزہ رکھ لیا تو دوسرے کو ظاہر ہے بعض پرابلم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مسافر نے ضحوہ کبریٰ سے پیشتر مسافر بندہ ہے اور اس نے ضحوہ کبریٰ، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ سحری کے ٹائم سے لے کر غروب آفتاب کے ٹائم تک اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، تو جہاں درمیان میں ٹائم آئے گا اس سے پہلے ضحوہ کبریٰ کا سے پہلے کا ٹائم، اس کے بعد ضحوہ کبریٰ شروع ہوگا۔ اگر مسافر ہے، مثال کے طور پہ کہیں چلے گئے اور نیت نہیں کی تھی روزے کی کہ یار مسافر ہیں تو روزے کی نیت نہیں، اب وہاں پہنچے
تو وہاں اقامت کی نیت کر لی، 15 دن سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، تو ظاہر ہے وہاں مسافر کے احکام ختم ہو گئے، اور یہ نیت اس نے کی ذہوہ کبریٰ سے پہلے، اور ابھی کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے سحری سے لے کر اب تک، تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے، روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ نمبر 4، دن میں اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑ دینے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا پروگرام بنتا ہے یار 10 بجے یار سفر کرنا ہے، فیصل آباد جانا ہے، یار 1 بجے کسی کا ذہن بنا یار آج نا راولپنڈی جانا ہے، تو آج کا جو سفر ہے جو روزہ ہم رکھ چکے ہیں اس کو توڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ البتہ اگر دوران سفر توڑ دیں گے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، مطلب کوئی ایمرجنسی بن گئی اور وہاں توڑنا پڑ گیا، تو ایک تو ہوتی ہے کہ ایمرجنسی ایسی بن گئی کہ جان جانے کا اندیشہ، ایک یہ ہے کہ ویسے ہی نہیں نبھا پا رہا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو پہنچ جاتا لیکن اس نے توڑ دیا۔ تو سفر کے اندر اگر کسی نے توڑ دیا ہے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ یہ پوری ایک کلاس ہوگی اس پہ کہ کون سے احکامات ہیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں اور کون سے احکام ہیں جن میں صرف قضا لازم آتی ہے۔ تو سفر میں اگر کوئی بندہ روزہ توڑ دیتا ہے تھوڑی سی مجبوری پر بھی تو اس کو قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 5، اگر سفر شروع کرنے سے پہلے توڑ دیا، سفر شروع کرنے سے، ایک تو ہے سفر کے دوران توڑا، دوسرا ہے سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا، تو اگر کفارے کے شرائط پائے گئے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مطلب سیدھی سی بات ہے، کیوں توڑا ہے جی؟ وہ جی آج میں نے سفر کرنا تھا، تو بھائی صبح سے تجھے پتہ نہیں تھا؟ نہیں یار صبح سے نہیں پتہ، ابھی تو سفر شروع کر لیا ہے؟ نہیں شروع نہیں کیا، ابھی شروع بھی نہیں کیا، تو روزہ اگر توڑ لیا ہے تو کفارے کے بھی روزے رکھنے پڑیں گے یا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے، اسے لینے واپس آئے، اب اگر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے راولپنڈی جانا تھا، روزہ رکھا ہوا ہے اور سفر شروع کر دیا، مصطفیٰ آباد لینے پہنچ گئے، ابھی روزہ نہیں توڑا، روزہ رکھا ہوا ہے، پھر کوئی چیز گھر سے لینے کے لیے واپس آ گئے، اب گھر پہنچے تو گھر آ کے پانی پی لیا، چلو میں سفر تو شروع کر ہی چکا ہوں، نہیں، گھر پہنچ کے توڑا تو کفارہ واجب۔ ہاں اگر دوران سفر ہی توڑ دیا ہوتا، جاتے ہوئے توڑ دیا راستے میں، نہیں تو وہ سفر میں ہے نا، ابھی وہ ابھی سفر میں ہے، سفر میں ہی توڑ دے تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ مگر یہ جتنی اجازات بتائی جا رہی ہیں قضا کی، تو اس کو محض ہلکا نہ لیا جائے کہ چلو صرف قضا ہی ہے نا، نہ، گناہ گار ہوگا اگر تھوڑی سی بات پہ ہی توڑ دیا تو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ بعض اوقات بندے کو قضا دوبارہ رکھنے کے لیے، یعنی جو روزہ قضا ہو چکا نا اس کو رکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، تو پھر اگر بعض اوقات پورا سال گزر جاتا رمضان المبارک تک بندہ روزہ ہی نہیں رکھ پاتا۔ نمبر 7، کسی کو روزہ توڑ ڈالنے پر مجبور کیا گیا تو روزہ توڑ سکتا ہے مگر صبر کیا تو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ مجبوری کی تعریف میں نے آپ کو عرض کر دی پہلے۔ نمبر 8، سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی کہ جان چلی جائے گی، تو وہ کوئی کچھ کھلانا چاہتا ہے اور اس کو کھا لینے کی اجازت ہے، قضا کرے گا صرف۔ نمبر 9، جن لوگوں نے ان مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا جو پیچھے بتائی جا چکی، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں ہے کہ کون سا روزہ پہلے رکھنا ہے، لہٰذا اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفل روزے ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا رمضان مبارک کا روزہ رہتا تھا، اس نے شب برات کا روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ، تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے قضا رکھ لیں۔ اگر کسی کا روزہ رہ گیا ہو تو جس طرح شب معراج کا روزہ آتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتا ہے،
یا شب برات کا روزہ رکھتا ہے تو اپنے سابقہ جو قضا ہو چکے روزے ہیں نا وہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں جس پر گزشتہ رمضان المبارک کی قضا باقی ہے اور وہ نہیں رکھتا تو اس کے اس رمضان المبارک کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ تنبیہ ہے، اگر وقت گزرتا گیا اور قضا روزے نہ رکھے یہاں تک کہ دوسرا رمضان شریف آ گیا تو اب قضا روزے رکھنے کی بجائے پہلے اسی رمضان المبارک کے روزے رکھ لیجئے، قضا بعد میں رکھ لیجئے۔ بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں ہے، مطلب جو مسافر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مریض بھی نہیں ہے، تو وہ اگر رمضان المبارک میں یہ نیت کر لیتا ہے چلو اس رمضان المبارک میں پچھلے رمضان کے رکھ لیتا ہوں اور اس کے والے بعد میں رکھ لوں گا، تو اس کے اس والے ہو رہے ہیں، پیچھے والے بھی رہتے ہیں۔ نمبر 10، بھوک اور پیاس ایسی کہ جان چلی جانے کا خوف صحیح ہو، بندے کو یہ پتہ ہو کہ ڈاکٹر بول دے یار یہ پانی پلاؤ ورنہ مر جائے گا، ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، توڑ دینے کی بھی اجازت ہے۔ اچھا 11 نمبر، فقہائے کرام نے روزہ نہ رکھنے کے لیے جو رخصتیں بیان کی ہیں ان میں یہ بھی داخل ہے کہ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ مثال ڈاکٹر بول دیتا ہے کہ جناب آپ نے شوگر ہے، کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، ڈاکٹر بولتا ہے یار اگر تو نے یہ روزہ رکھا تو تیرے لیے پرابلم ہو جائے گی، اور ڈاکٹر بھی سمجھدار ہے، پتہ ہے اس کو، وہ دین اسلام کو سمجھنے والا ہے، تو اس کی بات پر عمل کر لینا بہتر ہے۔ جی وہ قضا تو کرنی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، اس مریض کی بات بھی آ جائے گی ابھی۔ اچھا مریض بھی غور و فکر کر لے اچھے طریقے سے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے لیے کتنی پرابلم ہو سکتی ہے، تو اگر اس کو پرابلم سمجھ میں آئے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس بارے میں بہتر یہ ہے کہ 2-3 ڈاکٹروں سے پوچھ لیا جائے، اور اپنی عادت کا بھی بندے کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ بعض شوگر کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو نبھا پاتے ہیں، بعض شوگر کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو لیٹ جاتے ہیں پھر لمبے ہو جاتے ہیں، بس بھی اب نہیں۔ تو بہرحال اگر لیٹنے سے یعنی گھر میں پڑے رہنے سے روزہ نبھ سکتا ہے تو اس کا گھر میں پڑا رہنا بہتر ہے۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا، عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عصر کے بعد اگر حیض آئے پھر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فرض تھا تو قضا فرض ہے، اور نفل تھا تو قضا واجب ہے، یعنی قضا کرنی پڑے گی۔ جس طرح شب برات کا کسی نے روزہ رکھا تو عورت کو حیض آ گیا یا بچے کی ولادت ہو گئی، نفاس آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر و سجدہ تلاوت حرام ہے، اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 13، حیض یا نفاس کی حالت میں نماز روزہ حرام ہے، اور ایسی حالت میں نماز و روزہ صحیح ہوتے ہی نہیں۔ نیز تلاوت قرآن پاک یا قرآن پاک کی آیات مقدسہ یا ان کا ترجمہ چونا یہ سب حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں جی اوپر سے دیکھ کرنا تو ویسے زبانی پڑھ لے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 14، حیض یا نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، سب کے سامنے کھا لے یا چھپ کر کھائے۔ روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر نابالغہ جو بچی ہوتی ہے نا وہ، اور بالغہ جو ہوتی ہے نا چھوٹی، مطلب غیر شادی شدہ، نابالغہ نہیں غیر شادی شدہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان میں ذرا شرم و حیا کے معاملات ہوتے ہیں، تو یا ویسے بھی گھر میں اگر دیور یا جس طرح کمبائن فیملی سسٹم بعض جگہوں پہ ہوتا ہے تو ان میں ذرا احتیاط ہی لازم ہے کہ سب کے سامنے نہ گائے۔ ہاں اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں یا چھوٹے بچے رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اس کا روزہ دار کی طرح رہنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 15، مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے، کہ یہ پردے کی ایک بات ہوتی ہے۔
نمبر 16، حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی۔ ہمارے ہاں تو خیر مائیں ہی دودھ پلاتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ رمضان المبارک میں دودھ پلانے کی نوکری اختیار کی ہو، یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو دودھ ماں خود ہی پلاتی ہے۔ تو اگر واقع ہی طبیعت ناساز ہو جاتی ہو اور صحیح خوف ہو کہ اس کا بعض کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بعض کا بی پی لو ہو جاتا ہے، تو ایسی عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنے ہوں گے۔ آگئی وہ بات 17 نمبر، شیخ فانی یعنی وہ معمر بزرگ جن کی عمر ایسی ہوگی کہ اب وہ روز بروز کمزور ہی ہوتے جائیں، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز یعنی مجبور و بے بس ہو جائیں، یعنی نہ اب رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید ہے، مریض بھی ایسا ہو سکتا ہے، انہیں اب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، انہیں اب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح کا کھانا خود کھاتے ہیں، یعنی 200 روپیہ آپ ذہن میں رکھیں کم و بیش 2 وقت کے کھانے کے لیے وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس مریض کی بات ہو رہی ہے جو مریض اب صحت یاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جو شوگر والے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے بھی بعض ہوتے ہیں جو گرمی میں نہیں رکھ پاتے، سردی میں رکھ سکتے ہیں، تو جو گرمی کی بجائے سردی میں رکھ سکتے ہیں ان کو سردی کے اندر رکھنا ضروری ہے، مطلب وہ اپنی طرف سے روزے رکھوا نہیں سکتے۔ یہ اجازت صرف اس کو ہے جو اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر دے۔ اگر ایسا بوڑھا 18 نمبر گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، مگر اس کے بدلے میں سردیوں میں رکھنا فرض ہے۔ نمبر 19، اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، فدیہ دیا رکھوائے کہ کینسر ہے جی اب لا علاج ہو گیا مریض، اب یہ نہیں رکھ سکتا، اس کی طرف سے روزے رکھوائے گئے، لیکن اب طاقت آ گئی تو دیا ہوا فدیہ صدقہ نفل ہو گیا، ان روزوں کی قضا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کتنا قریب کرنا چاہتا۔ نمبر 20، یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کے تمام روزوں کا ایک دم فدیہ دے دیں، مطلب مریض ہے تو اس کی طرف سے اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، یا آخر میں سب اکٹھے دے دیں، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اور فدیہ کے لیے اس حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آپ مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیں، تو اس کے پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض بچیاں پڑھنے والی ایسی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تعاون کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ حیلہ شرعی کر کے تو پھر مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 21، فدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو الگ الگ دیں، مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ روزہ رکھوانا ہے، الگ الگ روزے ہیں تو سب کو الگ الگ فدیے دیں، نہیں، بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے ایک ساتھ بھی فدیے دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 22، نفل روزہ قصدن شروع کرنے والے پر اب پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے نفلی روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ شروع ہو گیا تو اب اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی نے توڑ دیا تو قضا واجب ہے۔ اگر آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمے کوئی روزہ ہے، مگر روزہ شروع کرنے کے بعد پتہ چلا، یہ پہلے بات ہو چکی ہے، روزہ شروع کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یار روزہ تو نہیں تھا، فوراً توڑ دیا تو حرج نہیں، اور اگر کچھ دیر بعد توڑا تو قضا پھر بھی کرنی پڑے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کو پورا کر لیا جائے۔ نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا دوران روزہ عورت کو حیض آ گیا تو بھی اس کی قضا کرنی پڑے۔ سال میں 5 روزے نہ رکھنے کی اجازت کی بات ہو رہی تھی نا، تو سال میں 5 روزے حرام ہیں۔ کتنے روزے حرام ہیں؟ 5 روزے رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر یا بقرہ عید کے 4 دن یعنی 10، 11، 12، 13 یہ ذی الحج کی جو تاریخیں ہوتی ہیں نا، 10، 11، 12، 13، ان میں سے کسی بھی دن کا روزہ نفل رکھا تو چونکہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا
حرام ہے، لہٰذا اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کے توڑنے پر قضا واجب ہے، بلکہ اس کا توڑ دینا ہی واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی عید نہیں، بڑی عید آدھا روزہ ہوتا ہے، کلیجی نے روزہ کھولنا، وہ روزہ ہوتا ہی نہیں، بس وہ آپ یوں سمجھے کہ کلیجی بس آگے کھانی ہے، تو کلیجی کے لیے انتظار کرنا ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ تو اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ 26 نمبر، نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مہمانوں کو بلایا، مہمان علماء ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب مہمان کے میزبان نہ کھائے گا مہمان کے ساتھ تو وہ اس کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے گا تو میزبان کو اذیت ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو جناب 15 دن پہلے آپ سے ٹائم لی ہے، مہینہ پہلے ٹائم لیا آپ سے اور آپ کی دعوت رکھی ہے، وہاں پہنچ کے سارے آپ کے انتظار میں، جناب حاجی صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، چودھری صاحب آئیں گے، تو جناب وہ کھانا شروع کریں گے تو چودھری صاحب روزہ رکھ کے آ گئے، اب سب کے لیے ایک اذیت کا سامان ہے۔ تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے، نفل روزہ توڑ دے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور دعویٰ کبریٰ سے پہلے توڑ دے، دعویٰ کبریٰ سے پہلے توڑنے کی اجازت ہے، بعد میں نہیں۔ جب آپ رانا صاحب کل پوچھ رہے بات بتانے لگے تھے نا، تو میں نے سمجھا شاید آپ یہ بتانے لگے ہیں کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوگا یار توڑ دو، تو توڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب دل ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 27، دعوت کے سبب ضحوہ کبریٰ سے پہلے نفل روزہ توڑ سکتا ہے، جبکہ دعوت کرنے والا محض یعنی صرف اس کی موجودگی پر راضی نہ ہو، نہیں جی کھانا تو تسی کھانا ہے، اچھا صاحب پھر ایویں تو نہیں نا۔ ہمارے ہاں بڑے ایک سٹائل ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی کھانا کھا کے جانا، وہ کھانا کھا کے، تو گھنٹہ مولوی نے تقریر کی ہوتی ہے تو وہ کھانا کھلانے پہ 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو کرنے والوں کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر واقعی انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور کھانے کے حوالے سے بات بھی پہلے ہوئی ہے تو پھر روزہ توڑ سکتے ہیں۔ نہیں یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اس میں نا یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوگا، اجازت کی بات بتا رہے ہیں، بعض اوقات ہم آپ سکول میں دعوت کریں گے تو ظاہر ہے ٹائم سے ہی کریں گے، نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جلدی بھی ہو جاتی ہے، تو اگر جلدی ہو تو توڑ سکتے ہیں، نہیں تو پھر جناب آپ لیٹ بلائیں گے تو پھر ہم روزہ اگر رکھا ہوگا تو پھر روزہ ہی چلے گا، پھر دعوت نہیں چلے گی۔ تو اگر دعوت دینے والا محض اس کی موجودگی سے بھی راضی ہے کہ جناب ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں حضرت، آپ کی مہربانی، تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی ساتھ دے دیں، چلو حضرت صاحب ساتھ لے جائیں آپ۔ نمبر 28، نفل روزہ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضی کے سبب توڑ سکتا ہے۔ نفلی روزہ رکھا ہو اور ماں باپ ناراض، انہوں نے کوئی کام کہا میں تھکیا پہ ہوں میں کی کراں، ماں باپ نے کوئی کام کہہ دیا، اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ دوائی لینے جانا ہے، میں روزہ رکھیا شب رات کا روزہ رکھیا ہوں، تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ چلیے جی، تو توڑ سکتا ہے جی۔ یہ لکھا ہے زوال کے بعد بھی ماں باپ کی نہیں، اور اس میں اثر سے پہلے تک توڑ سکتا ہے، زوال کے بعد یعنی ضحوہ کبریٰ کے بعد بھی توڑ سکتا ہے، لیکن اثر سے پہلے اثر کے بعد نہیں۔ 29 نمبر، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لیے تو شوہر تڑوا سکتا ہے، شوہر روزہ تڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہوگی، تو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ نمبر 30،
رمضان المبارک کے روزے کا معاملہ الگ ہے، وہ اگر شوہر منع بھی کرے تو اس کی بات نہیں۔ رمضان المبارک اور قضائے رمضان المبارک کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔ وہ منع بھی کرتا ہے تب بھی رکھنے ہوں گے، وہ کہے میں بھی نہیں رکھتا تم ہی نہ رکھ، تو اس طرح اجازت ہے نہیں ہے۔ نمبر 31، اگر آپ کسی کے ملازم ہیں یا اس کے یہاں مزدوری پر کام کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر بیٹی کو باپ، ماں کو بیٹے، بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی کا معاملہ الگ ہے۔ نمبر 33، ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے، ماں باپ کو پتہ تو بعض کا، تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔ آگے انشاءاللہ عز و جل کلاس نمبر 8 جب ہوگی تو اس کے اندر ہم وہ مسائل سیکھیں گے جن کے اندر صرف قضا لازم آتی ہے، کہ جن میں صرف قضا یعنی کفارہ نہیں، صرف قضا لازم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ بندے پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، اس کے لیے کفارہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے قوت و طاقت عطا فرمائے کہ ہم بھرپور طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر سکیں۔ آمین بجاہ النبی۔ مسافر اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا اور امام مقیم ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، تو پھر نماز پوری پڑھنی ہو۔ عید الفطر علیحدہ کہی نا، 10 11 12 13 10واں بھی شامل ہے۔ ایک منٹ، 9 کے بعد، 9 کے 10 کے بعد نہیں ہے، 9 کے بعد 10 11 12 13 4 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ روزہ توڑنے سے قضا دینی ہوگی، اور وہ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کفارہ، کفارے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کفارے میں یہ ہوتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 ماہ کے روزے رکھنا، وہ انشاءاللہ آگے باتیں آ جائیں گی۔ جی مطلب کسی بیرون ملک سے مطلب فرض روزہ سحری کھا کے چلا ہے اور پاکستان وہ آ گیا تو 7-8 گھنٹے کا اس نے سفر کیا ہے، اب یہاں پر پہنچا ہے تو وہ صبح فجر کے بعد اترا 7-8 بجے، تو وہ روزہ کیسے عمل کرے گا یا اس کا بہت عرصہ ہوگا؟ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اس انداز سے نہیں ہوتا، 4-5 گھنٹے ایکسٹینڈ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ٹائمنگ کا بھی کچھ فرق ہے، کچھ نے سفر کیا میں اپنے ادھر سے جدھر سے چلا ہے ادھر سحری کھا لی، اب اس نے سفر شروع کر دیا ہے، اب وہ سفر اور ٹائم جو پیچھے تھا اس گروپ کا ٹائم پیچھے جیسے میں سمجھ رہا ہوں، یہاں پر جب وہ آیا تو ایسا ہو کہ بندہ کہیں سے سحری کر کے چلے اور یہاں پہنچے تو یہاں بھی سحری کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے، تو 7-8 گھنٹے کا سفر بنتا ہے، 10 گھنٹے کے بن جائیں، روزہ اس کو نبھانا پڑے گا، کیونکہ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک، تو جہاں پہنچا ہے وہاں کی رات کا اعتبار 15 گھنٹے ہو جائے 18 گھنٹے ہو جائے 25 گھنٹے ہو جائیں رکھنا پڑے گا۔ اس لیے اس میں جائے گا ہاں لیکن وہ سفر جب اس کو اتنا سفر کرنا ہے تو رکھے ہی نا، کیونکہ ایسا تو پری پلان ہی ہوگا نا، پہلے مطلب اس کو پتہ ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے تو اس کو اجازت پھر قرآن نے دی ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ عید بارے میں گل کی ہے، چھوٹی عید میں ہے کھا کے جانا چاہیے، بڑی عید میں کھا کے جانا چاہیے، واپسی آنے کھاؤ، یہ بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھوٹی عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا کے جانا اور واپسی بھی آ کے بڑی عید میں گوشت جو قربانی کا گوشت ہے وہ آ کے تناول فرمانا، یہ سنت ہے۔ نہیں دیکھیں کھا سکتا ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن سنت یہ ہے۔